صدارت کے محل کی چھت پر. فرمایا اونٹ جنگل میں گم ہوا ہوگا, وہاں جا کے تلاش کرو, میرے محل کی چھت پر کہاں سے اونٹ؟ انہوں نے کہا اگر ایوان عمارت بادشاہ کی چھت پر اونٹ نہیں ملتا تو تخت پر بیٹھ کے خدا بھی نہیں ملتا. حضرت نے تخت چھوڑ دیا, فقیری اختیار کر لی, دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے. جوتی پھٹ گئی, سوئی سے جوڑ لگا رہے ہیں, سوئی دھاگا لے کر جوتی کو. وہ وزیر گزرا, حضرت جی آپ کے 50 خادم تھے, اشارے پر آتے تھے, یہاں بیٹھے ہوئے ہو, جوتی کو جوڑ لگا رہے ہو, وہاں آ جاؤ, آپ کی حکومت ہے وہاں آج بھی. فرمایا تجھے اپنی حکومت دکھاؤں؟ اس نے کہا جی دکھائیں. حضرت نے سوئی دریا میں پھینک دی. آپ کو پتا ہے دریا میں سوئی تیرتی ہے, ڈوب جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈوب جاتی ہے. باریک سی سوئی, سمندر کا سینہ اس کا وزن نہیں اٹھاتا, ڈوب جاتی ہے. اس نے کہا جی ایک سوئی تھی آپ کے پاس, وہ بھی گئی. فرمایا ٹھہر. آپ نے آواز لگائی, سمندر کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو. میری سوئی اونچی. آج کا کالج کا, یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نوجوان کہے گا یہ مولوی بیکورڈ ہے, رجعت پسند ہے, پتھر کے زمانے کی بات کرتے ہیں. سمندر کے کان کہاں ہیں جو وہ سنے؟ کون سی زبان وہ سمجھتا ہے؟ پھر کیسے مچھلیاں کیسے انسان کی بات سنیں گی؟ ارے تم نے اتنی سی چپ بنائی ہے, کمپیوٹر کی چپ, اس میں دنیا جہان کی آوازیں بھر لیتے ہو, تصویریں بھر لیتے ہو, مادیات کو مانتے ہو, روحانیات کو نہیں مانتے. یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو اپنی مخلوق پر اختیار عطا کیا ہے. یہ جس سے چاہیں, جب چاہیں, جس طرح چاہیں بات کرتے ہیں. تمہاری سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے. آج تمہاری سائنس بھی پروف کر رہی ہے. تم نے جو آلے بنا لیے ہیں تمہیں ان پر اعتبار ہے. یہ آلے چل رہے ہیں بجلی سے, کل کو بجلی ختم ہو جائے گی, کوئی بھی کام نہیں کرے گا. مگر 1000 سال پہلے سیدنا غوث اعظم بغداد میں منبر پر بیٹھ کر خطاب کرتے تھے, مصر والے مصر میں بیٹھ کر سنتے تھے. وہ ترقی یافتہ تھے یا یہ ترقی یافتہ ہے؟ میں اور آپ فون کے بغیر امریکہ بات کر سکتے ہیں, لندن بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کرتے تھے. حضرت عمر کا واقعہ موجود, یا ساریۃ الجبل, حدیث میں موجود, تفسیر میں موجود. وہ بغیر واکی ٹاکی, یہ ٹیلی کمیونیکیشن آلات نہیں تھے, وہ دیکھتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے. کیسے ان کو یہ شان ملی تھی؟ وہ نبی کے غلام ہو گئے تھے, خدائی ان کا کہنا مانتی تھی. حضرت نے فرمایا میری سوئی واپس کر دو. تمام مچھلیاں کنارے آ گئی, ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی. فرمایا یہ سونا تو چھوڑ کے آیا ہوں, پھر یہی لے آئے ہو, پھر یہی اٹھا کے لے آئے, اسی کو تو چھوڑ کے آیا ہوں, مجھے میری سوئی چاہیے. ایک مچھلی آگے بڑھی اور حضرت کی سوئی آ کر آپ کے سامنے اگل دی. وزیر سے فرمایا وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ اللہ اکبر, یا رسول. آئیے فرق سمجھا دوں, فرق سمجھ میں آ جائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی بنیاد آپ کو سمجھ آ جائے. بادشاہ کے گھر پیدا ہوئے, انسان تھے, 2 آنکھیں, 2 کان, 2 ہاتھ, 1 ناک, 32 دانت, 2 ہونٹ, کوئی ایکسٹرا چیز نہیں تھی. مگر یہ ان کو شان کیسے ملتی ہے؟ وہ محبوب یزدانی کیسے بن گئے؟ وہ مخدوم العالم کیسے بن گئے؟ انہیں آج بھی دنیا شاہ سمنان پکارتی ہے, مگر ان کی اصل جو شان ہے وہ سب کے سب کہتے ہیں وہ جہانگیر ہیں, وہ محبوب یزدانی ہیں. جہانگیر کا مطلب جس نے جہان کو تھاما ہوا ہو, جہان کو پکڑا ہوا ہو. یہ ان کو شان کیسے مل گئی؟ آئیے اس کی بنیاد سمجھا دوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. آپ کس لیے کھاتے؟
پوچھا ہے میں نے؟ پیٹ کے لیے. بہت اچھی بات ہے. کام کس لیے کرتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے. پیسے کیوں کماتے ہیں؟ کھانے کے لیے. آپ کی تو یہی سوچ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ والوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے. مخدوم صاحب کو پہچاننے کے لیے پہلی بات یہ سن لو، وہ بھی انسان تھے، انسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے. فرشتے نہیں تھے، فرشتوں سے افضل تھے. فرشتے نہیں تھے، یہ نہ کہو کہ وہ کھاتے نہیں تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیتے نہیں تھے، کیا ان کے پاس جسم نہیں تھا. ہاں، مگر ان کا کام کس کے لیے اور ہمارا کام کس لیے ابھی پتہ لگ جائے گا. میں نے آپ سے پوچھا کھاتے کس لیے؟ آپ نے کہا جی پیٹ کے لیے. کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ جی کمانے کے لیے. کما کیوں رہے ہیں؟ جی گھر بنائیں گے. اپنی ذات، ہمارا نفس خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اس جسم کی تسکین کے لیے ہماری کوشش ہے. اچھا مکان بنائیں. بھئی کراکری بہت اچھی چاہیے، پلیٹیں بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. حالانکہ مٹی کے پیالے میں بھی کھا سکتے ہیں، پتے پر بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں، روٹی پر بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں، مگر یہ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے. سنیں، میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جنہوں نے پہلے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں اور سمجھ لیں اللہ والوں میں اور ہم میں فرق کیا ہوتا ہے. واقعہ کون سنا رہے ہیں؟ سلطان المشائخ، خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت، حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز. وہ یہ واقعہ سنا رہے ہیں، ان کا بیان کیا ہوا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ سنا رہے ہیں واقعہ کہ دہلی میں ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ والے تھے. دہلی میں کون سا دریا ہے؟ گنگا یا جمنا؟ گنگا. اچھا، وہ ادھر سے آواز گنگا کی آ رہی ہے. میں نے کہا شاید ان کی گنگا بہتی ہوگی، آپ کی جمنا بہتی ہوگی. دریا جمنا دہلی کے کنارے. ایک بزرگ وہاں رہتے تھے. ان کی بیوی نے کہا حضرت جی لوگ آپ کو ولی اللہ مانتے ہیں، بڑی آپ کی کرامتیں مشہور ہیں. کرامت خارق عادت، عادت کے خلاف کام، عادت کے اونچی. پہچانو کرامت کس کو کہتے ہیں. ویسے تو کرامت کے معنی بزرگی کے ہیں. خلاف عادت، خرق عادت کا. مثلا ایک کب بجے گا؟ ایک کب بجے گا؟ نہیں گھڑی میں دیکھ کے بتاؤ کب بجے گا. 20 منٹ بعد. کب بجے گا؟ گھڑی دیکھ کے بتاؤ نا. ایک کب بجے گا؟ اس سے پہلے بج سکتا ہے، اور میں اگر چابی گھما دوں تو بج جائے گا نا. تو اللہ نے اپنے پیاروں کو چابی دے دی ہے. کیا دے دی ہے؟ 20 منٹ پہلے ایک بجنا. یہ عادت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ وہ چابی گھما دیں گے، ایک بج جائے گا یا نہیں بج جائے گا؟ تو اللہ نے ان کو کیا دے دی ہے؟ یہ چابی گھما دیتے ہیں، دیر سے ہونے والا کام پہلے ہو جاتا ہے. ثبوت قرآن میں موجود. ملکہ بلقیس کا تخت کتنی دور رکھا ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا؟ اسی کو کرامت کہتے ہیں. یہ کام اللہ کا ہے، ظاہر ولی سے ہوتا ہے. کام کس کا ہے؟ اوپر کا اشارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے. اوپر والا کہنا جائز نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ، اگر آپ اوپر والا کہیں گے تو دائیں بائیں کون ہے؟ اللہ ہر جگہ. یہ اشارہ عظمت کے لیے ہے، ہرگز سمت کے لیے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، کرامت اللہ کا فعل ہے، ظاہر ولی سے ہوتا ہے، خلاف عادت کرامت کہتے ہیں اس کو. ان بزرگوں کی بیوی نے کہا لوگوں میں آپ کی کرامتیں مشہور ہیں، مجھے بھی کوئی کرامت دکھاؤ. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ بیوی کو منانا آسان، آپ کو تجربہ ہوگا. سارے مان لیں گے، وہ بڑی مشکل مانے گی. بیوی تھی، اس نے کہا جی مجھے کرامت دکھائیں. فرمایا حلوہ بناؤ. کیا بناؤ؟ اونچی کہنا.
کہاں ملتا ہے؟ سنیوں کے ہاں کہاں ملتا ہے؟ وہاں کیا ملتا ہے؟ کوا۔ جیسی غذا ویسا اثر، وہ کوا کھاتے ہیں کائیں کائیں کرتے ہیں، ہم حلوہ کھاتے ہیں نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ میرا یہ بھی موضوع نہیں ہے، بہرحال سنیں۔ حلوہ پکاؤ، بہت اچھا جی، حلوہ پکا لیا۔ جب حلوہ پکا لیا، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ برتن لے لیا حلوے کا، جو بھی کہیں ڈونگا ڈش، لے کر آ گئے دریا کے کنارے۔ بیوی سے کہنے لگے تم نے دریا پار کر کے جانا ہے، آگے دریا پار کر کے جاؤ گی، ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ان کو یہ حلوہ کھلا کر آؤ۔ بیوی کہنے لگی حضرت جی کشتی نہیں ہے، مجھے تیرنا نہیں آتا، کوئی پل بھی نہیں ہے، میں یہ پانی میں سے کیسے جاؤں گی؟ فرمایا دریا سے جا کر کہو مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی مجھے ہاتھ اونچی نہیں لگایا۔ دریا سے کہنا دریا راستہ دے دے گا۔ بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بیوی ہوں، بچے ہیں۔ فرمایا کرامت دیکھنی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنی ہے، جاؤ۔ بیوی آئی دریا کے کنارے، آ کر دریا سے کہا اے دریا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا، مجھے راستہ دے دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، پانی دو طرف ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، وہ آرام سے چلی گئی، پہنچی وہاں۔ اب یہ بھی پھر موضوع آتا ہے جی دریا نے کیسے سن لیا، میں پہلے جواب دے چکا ہوں۔ اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اپنے جیسا نہ سمجھو۔ مکھیاں دو ایک طرح کی شکل میں ایک جیسی پھولوں کا رس چوستی ہے، ایک کے پیٹ میں جا کے زہر بنتا ہے، ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بنتا ہے۔ پھولوں کا رس دونوں نے چوسا، دونوں کی شکلیں ایک جیسی، مگر دونوں کی حقیقت ایک جیسی نہیں ہے۔ زمین سے نکلتا ہے گنا بھی، زمین سے نکلتا ہے بانس بھی، دونوں کی شکل ایک جیسی، مگر ایک کے اندر ٹھنڈا میٹھا رس ہے، چینی گڑ بناتے ہو، دوسرا خالی ہے، بمبو بولتے ہو اس کو، بانس یہ تمہارے سامنے لگے ہوئے ہیں، شکل ایک جیسی ہے، حقیقت ایک جیسی اونچی۔ یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ارے دیکھنے میں اللہ والے ہماری طرح کے نظر آتے ہیں، آنکھیں ان کی بھی دو ہیں، کان ان کے بھی دو ہیں، ہاتھ ان کے بھی دو ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ میرے ہاتھ کے لیے نہیں، مگر اللہ والے کے ہاتھ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا، خدا بندے میں داخل نہیں ہو جاتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دور و قریب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، قوت کون دیتا ہے؟ اٹھاؤ کتابیں، قلعہ خیبر جب حضرت علی نے فتح کیا تو قلعوں کے دروازے تمہارے گھروں کی طرح نہیں ہوتے، ٹانگ مار دیں تو ٹوٹ ہی جائے۔ 40 صحابہ مل کے دروازے کو ہلا رہے ہیں، ہلتا نہیں ہے۔ کتنے ہلا رہے ہیں؟ بڑے بڑے دروازے۔ لاہور میں بھی قلعہ جا کے دیکھ لینا کتنا بڑا دروازہ ہے، بہت بڑے بڑے دروازے۔ 40 افراد مل کے ہلا رہے ہیں، ہل نہیں رہا۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا۔ صحابہ نے کہا اے علی ہم 40 مل کر ہلاتے ہیں، ہلتا نہیں، آپ نے ایک ہاتھ پر اٹھا لیا۔ فرمایا میں نے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا تھا۔
تو ہاتھ اللہ کے بندے کے ہیں مگر قوت کس کی ہے؟ اللہ کی. کان بندے کے ہیں، قوت اللہ کی. آنکھ بندے کی، قوت زبان بندے کی، قوت. مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود. ارے حلق بندے کا ہے مگر اس پر بولنے والا خدا ہے. بولنے والا کون ہے؟ منہ کس کا ہے؟ بندے کا. بولنے والا خدا ہے. پھر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی. دریا نے راستہ دے دیا. مائی صاحبہ گئیں، آگے بابا جی بیٹھے تھے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حلوہ. انہوں نے کہا بسم اللہ. بسم اللہ کر کے شروع کیا. وہ ڈیش کہہ لو، ڈونگا کہہ لو، پرات کہہ لو، کنالی کہہ لو، اس زمانے میں جو بھی، پورا کھا گئے. پورا آپ جیسے سنگل پسلی نہیں تھے نا، شوگر کا مرض بھی نہیں تھا، پورا کھا گئے الحمدللہ. مائی صاحبہ کے دل میں خیال آیا، آنے کا طریقہ تو پوچھ لیا تھا، واپس جانے کا نہیں پوچھا. میں واپس کیسے جاؤں گی؟ ابھی دل میں یہ خیال ہی آیا. بابا جی نے کہا گھبراؤ نہیں، دریا سے جا کے کہنا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں. وہ خاتون کہنے لگی کوئی ولی ایسا بھی ہے جو سچ بولے؟ وہ میرے شوہر ہیں، کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگایا، یہ میرے سامنے پورا حلوہ کھایا اس نے، اور کہتے ہیں کبھی کچھ کھایا نہیں. کوئی ہے ایسا معاملہ؟ انہوں نے کہا میں اس سے بحث نہ کروں، میں نے واپس جانا ہے، کہیں اس چکر میں پڑھ کے یہیں بحث کروں گا مسئلہ خراب. انہوں نے وہ برتن واپس لیا، دریا سے آ کر کہا اے دریا مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، مجھے راستہ دے دے. دریا نے پھر راستہ دے دیا. واپس آ گئی. حضرت صاحب ٹہل رہے تھے، فرمایا آ گئی؟ جی آ گئی. حلوہ کھلا دیا؟ جی کھلا دیا. حضرت جی سمجھ نہیں آئی. سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے جو کہا، جو انہوں نے کہا وہ بات درست نہیں. فرمایا اسی کا نام کرامت ہے. حضرت جی کیا غلط بولنا کرامت؟ فرمایا نہیں، انہوں نے بھی سچ کہا، میں نے بھی سچ کہا. جو سچ نہیں بولتا وہ ولی ہو سکتا؟ اونچی نہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، قطبوں کے قطب، غوثوں کے غوث. کسی نے پوچھ لیا حضرت جی آپ کو یہ شان کیسے مل گئی؟ اتنے بڑے ولی ہو گئے آپ، سارے ولی آپ کو مانتے ہیں، تو آپ کو یہ شان کیسے ملی؟ تو غوث پاک نے آگے سے یہ نہیں کہا میں بستر لوٹا اٹھا کے گشت کرتا رہا ہوں، ہر سال رائے ونڈ کے اجتماع میں جاتا رہا ہوں. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں، غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا میں نے چلے کیے ہیں، میں نے مجاہدہ کیا. نہیں، فرمایا مجھے یہ شان سچ بولنے کی وجہ سے ملی ہے. کس وجہ سے؟ اونچی. بڑی مہربانی ان کی. ابھی جو یہ خطبہ استقبالیہ پیش کر رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہوئی. خانقاہ ہے، خانقاہ میں تربیت ہوتی ہے، درسگاہ میں تعلیم ہوتی ہے، خانقاہ میں تربیت ہوتی ہے. پیر اور مولوی کوئی الگ قوم نہیں ہے، دونوں ایک ہیں. علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں. دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے، ایک ہی ڈیوٹی الگ ہے، ڈیوٹی الگ ہے. پولیس والے اور فوج والے ڈیوٹی الگ ہیں، ایک ہی. مولوی پیر کوئی الگ چیز. جو عالم نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو عالم نہیں وہ ولی. جن کا عرس منا رہے ہو کتنے بڑے عالم، یہ تو صرف ان کے ملفوظات ہیں. میرے پاس ان سے منسوب ترجمہ قرآن بھی ہے جو فارسی میں خود حضرت نے اپنے قلم سے لکھا ہے. ان کی کتابیں جامعہ ازہر میں مخطوطے رکھے ہیں. کاش کے اولاد جائے وہاں سے نکال کر چھپوائے.
کتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء نے آپ کی شاگردی کی ہے، آپ کے مریدین میں کیسے کیسے لوگ شامل تھے، آج تک علماء ان کی مرتبت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جاہل نہ تواں خدا را شناخت، ارے جو جاہل ہے وہ خدا کو پہچان سکتا نہیں، تو جب خود نہیں پہچان سکتا دوسروں کو کیا تعارف کرائے گا، دوسروں کو کیا معرفت سکھائے گا؟ جو جاہل ہوتا ہے وہ ولی اونچی یہ آج کل کے جتنے پھرتے ہیں نا، دکانیں بنائی ہوئی ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں آئیے اپنی مشکل حل کرائیے، اور تم اتنا ہی مشکل کشا ہو تو اپنی مشکل ہی حل کر لو، دکان کا کو کھول کے بیٹھے ہوئے ہو۔ پھر یہ جتنے ہیں یہ فراڈ ہے، جعلی پیروں نے اصلی پیروں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ جتنے ہیں مزاروں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق اونچی کہہ دو نہیں ہے۔ ان کو نذرانہ دینا، جا کے تحفے دینا جائز نہیں ہے۔ جو نشہ کرے، جو شریعت کو نہ مانے، وہ ولی نہیں، وہ پکا شیطان ہے۔ آپ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے۔ بڑے حضرت مختوم صاحب کے حالات، کیا انہوں نے کبھی نماز قضا کی، تہجد چھوڑی؟ نہیں، سردی ہو گرمی ہو، نہیں، واقعہ لکھا ہے، حضرت کا ایک مرید، اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، حضرت کپڑے پہنے ہوئے گرم، اس کے باوجود ٹھٹر رہے تھے، جب تک مرید کو گرمی نہیں پہنچائی گئی حضرت کی حالت درست نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ اللہ والے تھے، دوسروں کا غم اٹھاتے تھے، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنتے تھے۔ یہ جتنے جعلی پیر ہیں، انہوں نے اہل سنت کو بدنام کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو سچ نہیں بولتا وہ ولی نہیں۔ حضرت جی جو آپ نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ نے کہا کبھی ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے میرے سامنے حلوہ کھایا، انہوں نے کہا کبھی کھایا نہیں، تو یہ دونوں باتیں تو خلاف واقعہ ہیں۔ فرمایا اس نے بھی سچ کہا، میں نے بھی سچ کہا۔ حضرت جی کیسے؟ فرمایا میں نے کبھی اپنے نفس کے لیے تمہیں ہاتھ نہیں لگایا، اس نے اپنے نفس کے لیے کھایا نہیں، ہم جو کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ والوں کا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو جب وہ خدا کے لیے ہو جاتے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اونچی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اس میں رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ صورت سیرت ہر فعل میں دیکھو گے آپ کو وہ شریعت و سنت کی پابندی نظر آئے گی۔ مخدوم صاحب کے حوالے سے مشہور کہ جنات پر بھی آپ کا قبضہ، حضرت نے کس طرح کتنے لمبے سفر کیے ہیں، کتنے مشائخ سے ملے ہیں، کتنے علماء سے پڑھے ہیں، تفصیل اٹھا کے پڑھو۔ اتنا مجاہدہ، اتنا سفر، جہاں گشت خدا مست اس بندے نے دنیا میں جتنا عرصہ گزارا، ایسا گزارا کہ ایک ایک لمحے کی روداد جتنی محفوظ کی گئی وہ یہی بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ یہ ہے زندگی کی کامیابی۔ ان کا کھانا پینا سونا جاگنا سب کس کے لیے تھا؟ اونچی کہیے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، ابھی بتاتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ وضو کرتے ہیں آپ؟ چلیں 2-4 کرتے ہیں، بڑی مہربانی، باقی کو بھی اللہ توفیق دے۔ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب نے مولانا اسلم نعیمی صاحب کی طرح چلا گیا کسی گاؤں میں، کیونکہ یہ ہر جگہ جاتے ہیں، تو جا کے انہوں نے بیان کیا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وہ دیہاتی ایک آدمی تھا، اٹھ کے کہنے لگا مولانا صاحب میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے۔ آپ تو ایسا نہیں کرتے نا، وضو کرتے ہیں نا آپ، کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ کس کے لیے؟
اب آپ نے جو وضو کیا نیت آپ کی یہ ہے نماز. میرے آقا کا ارشاد انما الاعمال بالنیات. عمل نیتوں کے ساتھ ہیں. عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ نے وضو کیا نماز کے لیے, ارکان سارے وضو کے ادا کیا, 4 فرض ہیں, 3 سنتیں. آپ نے وضو کر لیا, وضو کر کے آپ نے پڑھی نماز, تو اس وضو میں صرف نماز کا ثواب. اگر آپ قرآن پڑھیں گے, کوئی ذکر اذکار کریں گے, کوئی اور نیکی کریں گے, تو وہ ثواب اس میں نہیں, کیونکہ آپ نے وضو کیا ہے نماز کے لیے. اگر آپ وضو عبادت کی نیت سے کرتے, وضو آپ کر رہے ہیں عبادت کے لیے, تو آپ کا وضو کر کے وضو کے بعد نماز پڑھنا, سارے نیک کام کرنا, جب تک آپ وضو میں رہتے آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا. آپ کو کتنا اچھا نسخہ دے رہا ہوں. عبادت کی نیت سے وضو کریں, جب تک وضو رہے گا آپ کو عبادت کا ثواب. اس کے بعد آپ جتنے نیک کام کریں گے ان سب کا ثواب وضو میں آ گیا. صرف نماز کی نیت سے کریں گے تو صرف نماز کا ثواب آئے گا. تو پتہ چلا نیت. بڑا مشہور واقعہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا. ایک صاحب نے روشن دان بنایا گھر میں. بزرگ جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا بنایا؟ اس نے کہا جی روشن دان. کائے کے لیے بنایا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس کو کہتے ہی روشن دان ہے, اس سے روشنی آتی ہے, سورج کی شعائیں آئیں گی, ہوا آئے گی. فرمایا بہت اچھی بات ہے, اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ روشن دان بنانا بھی عبادت ہو جاتا. روشنی بھی آتی, ہوا بھی آتی, مگر تمہاری نیت چونکہ اذان کی آواز کی ہوتی تو اس کا بنانا بھی عبادت ہو جاتا. ابھی میں نے پہلے پوچھا تھا کھانا کیوں کھاتے ہیں, کہا پیٹ کے لیے. کاروبار کیوں کرتے ہیں جی, کمائی کے لیے. آپ نے یہی جواب دیے تھے. فرق کیا ہے اللہ والوں میں؟ وہ جیتے مرتے اللہ کے لیے ہیں, ان کا کھانا اللہ کے لیے, پینا اللہ کے لیے, سونا اللہ کے لیے, جاگنا اللہ کے لیے. جب وہ اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. جیسا مقصد ہوگا پھر ویسا ہی کام. تو جب وہ اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ بیٹھے سمنان میں ہو یا کچھوچا میں ہو, کراچی میں عرس منایا جا رہا ہو, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ سن بھی رہے ہیں, اور جس کی نیت ہے اس کو ویسا دے بھی رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ لوگ سیف زبان ہوتے ہیں. یہ واقعہ غوث پاک کے حوالے سے بھی ہے. میں نے حضرت کے حالات ملفوظات میں بھی پڑھا. شرارتی لڑکے, شرارتی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں شرارتی بھی ہوتے ہیں. بعض اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں محبت سے زیارت کے لیے, کچھ شرارت کے لیے بھی آتے ہیں. لونڈے تھے لونڈے, انہوں نے کہا ہم ذرا پیر صاحب کا مذاق اڑائیں, بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں. ایک لڑکے کو لٹایا جنازے میں, تجھے لے کے جا رہے ہیں, پیر صاحب سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دو. جب وہ پڑھانے لگیں گے تو انہیں اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. ہم لوگوں سے کہیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں مجھے سب خبر ہے, ان کو یہ تو پتا نہیں کہ مردہ ہے یا نہیں جنازہ پڑھا رہے ہیں, تو اٹھ کے کھڑے ہونا, ہم مذاق اڑائیں گے. وہ لے آئے لڑکے کو. جب لے کر آئے, ایسا واقعہ سیدنا غوث اعظم کے حالات میں بھی ہے. میں نے چونکہ ملفوظ حضرت کے ذکر میں پڑھا اس لیے سنا رہا ہوں. وہ لے کر آ گئے, حضرت صاحب سے آ کے کہا حضرت جی یہ جنازہ پڑھوانا. فرمایا یہاں بندے ہیں, لوگ موجود ہیں, کسی سے پڑھوا لو. کہنے لگے نہیں جی آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, آپ سے پڑھوانا ہے برکت ہوگی. حضرت صاحب نے فرمایا کسی سے پڑھوا لو. نہیں جی آپ سے ہی پڑھوانا ہے. فرمایا اچھا بناؤ صفے, تیاری ہو جاؤ. یہ جنازہ کس کا ہے؟ اس نے کہا فلاں کا. وہ اس کا جنازہ پڑھانے کو کہہ رہے ہو تو میں, آپ نے اپنا نام لیا حضرت نے, میں اشرف جہانگیر سمنانی نماز پڑھا دوں, اس مردے کی نماز میں پڑھا دوں. ایک مرتبہ تو ہل گئے کہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں, ذرا آواز میں روب بھی ہے, لیکن وہ تو تیاری کر کے آئے ہوئے تھے. ان کا جی پڑھائیے. حضرت صاحب نے فرمایا نیت کرو. آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. پہلی تکبیر, دوسری تکبیر, تیسری تکبیر, چوتھی تکبیر, ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیر دیا.
وہ حیران کہ اس لڑکے کو تو ہم نے کہا تھا پہلی تکبیر کے بعد اٹھ جانا، یہ ابھی تک اٹھا نہیں. فوراً آگے بڑھ کے کپڑا ہٹا کے دیکھنے لگے. حضرت صاحب نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ جب میں نے تم سے کہا تھا میں اس مردے کی نماز پڑھا دوں، تم نے کہا ہاں اسی وقت مر گیا تھا. تم فقیر کو چیک کرنے آئے تھے نا، مذاق اڑانے آئے تھے نا کہ میں زندہ کی نماز پڑھاؤں گا تم شور مچاؤ گے. فرمایا اللہ والے کو آزمانا نہیں چاہیے، اس طرح اس کا امتحان کرنا، اس کو اذیت پہنچانا، اس کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے. کیوں؟ حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی سے، میرے پیارے سے دشمنی رکھے، اسے کہو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا دشمن ہے. تو اللہ سے دشمنی رکھنا کسی سمجھدار کا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ سے مقابلہ کرنا کوئی سمجھدار کر سکتا ہے؟ تو یہ لوگ جو ولیوں کے خلاف بولتے ہیں، بتائیے یہ اللہ کے دشمن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ عقل والے ہوتے تو خدا سے لڑائی نہ کرتے. اللہ کسی کی شان بڑھائے، یہ گھٹانے کی کوشش کرے تو یہ اللہ سے لڑنا ہے یا نہیں؟ اللہ سے لڑنا ہے. تو جو ایسا کرے وہ عقل والا ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اللہ بڑھا رہا ہے، یہ گھٹا رہے ہیں، تو یہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں. حضرت مخدوم صاحب نے ثابت کر دیا جو اللہ سے دشمنی رکھے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں، اس کو کچھ مل سکتا نہیں. اور جنہوں نے غلامی کی، جو حضرت کے فیض میں آئے، حضرت کی صحبت میں آئے، مالا مال ہو گئے. آج تک دیکھو اللہ تعالی نے کتنا نوازا. خود ان کے مرشد، پھر آگے ان سے جو سلسلہ چلا، ماشاءاللہ جدھر جاؤ. اور پھر ان کا تو لباس ہی شاہانہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا تاج پہنتے ہیں، اشرفی تاج، جدھر جاتے ہیں بادشاہ لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ تو شاہانہ لباس، شاہانہ ٹھاٹ باٹ. اللہ نے، حالانکہ انہوں نے سلطنت چھوڑی، اللہ نے وہ سلطنت عطا فرمائی جو کبھی ختم نہیں ہو رہی. مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے جن کی زندگی صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ آؤ ذرا سمجھاؤں. لوہا جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. لوہا آگ میں ڈال دیں، اچھی طرح وہ بھن جائے تو آگ میں جا کر کیا بن جاتا ہے؟ آگ بن جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل سرخ آگ کے وہ انگارے کی طرح. آپ کہتے ہیں آگ ہو رہا ہے، آگ ہو رہا ہے. اس کو ہاتھ لگائیں تو وہی کام جو آگ کرتی ہے وہ کرتا ہے یا نہیں؟ اونچی، وہ بھی وہی کام کرتا ہے. حالانکہ وہ کیا ہے؟ لوہا. آگ اور چیز ہے، اور لوہا دونوں الگ الگ. مگر آگ میں یہ کیفیت، یہ صلاحیت موجود، وہ دوسرے پر اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے. اب لوہا آگ میں جا کر تپ کر وہی کام کر رہا ہے جو آگ کرتی ہے. لوہے کو نکال کے باہر رکھو، ٹھنڈا ہو جائے، پھر لوہے کا لوہا. مگر آگ میں گیا، آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھایا یا نہیں چڑھایا؟ اور جب چڑھا دیا تو اس کو بھی آگ بنا دیا. آگ بھی مخلوق ہے، لوہا بھی مخلوق ہے. ایک مخلوق میں یہ صلاحیت موجود کہ وہ دوسرے پر اپنا رنگ چڑھا دے اور وہی کام کرے جو اس کا کام ہے. تو جب مخلوق میں اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، جس پر خدا کا رنگ چڑھ جائے، تو پھر اس میں خدا کے جلوے نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟
پھر وہ رہتا تو بندہ ہی ہے مگر اس پر اللہ کی تجلیات غالب ہوتی ہے، اس میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کا بولنا پھر خدا کا بولنا بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا خدا کا دیکھنا بن جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، خود اللہ فرماتا ہے وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، تو وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اللہ کی صفات کا مظہر بن کر پھر وہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، وہ بغداد میں ہو یا کچھوچا میں ہو، یہاں سے پکاریں تو سنتے۔ اونچی گئیے، جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں، دائیں بائیں دیکھ لینا کون چپ ہے، وہ سنتے، دیکھتے، تصرف کرتے۔ تصرف کا مطلب روحانی طاقت سے کسی کی حالت کو بدل دینا۔ ہم پکارتے ہیں یا غوث، وہ سنتے ہیں، ہم پکارتے ہیں یا مخدوم، وہ سنتے ہیں۔ مدد بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ۔ اے اشرف زمان، زمانے مدد نما، درہائے بستارا بکلی دے کرم کشا۔ یہ شعر سنا ہوا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، جس گھر میں لکھ دو جن نہیں آتے، جس گھر میں لکھ دو جن تنگ، جن آئے ہوں تو چلے جاتے ہوں، جن کا نام لکھ دے دیوار پر اتنا اثر، خود ان میں کتنا اثر ہوگا۔ وظیفہ ہے یہ 700 برس سے سارے اشرفیوں کا، پڑھتے ہیں، پکارتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، بلکہ اس کا تعویذ بنا ہوا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا، غلط نہیں کہہ رہا۔ شیخ سعدی کا نام سنا ہے؟ جن کی ربائی بڑی مشہور ہے، ابھی رئیس صاحب آپ کو سنا رہے تھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ تعویذ کی بات آئی ہے، سنا رہا ہوں۔ حضرت شیخ سعدی کہیں جا رہے تھے، گدھے پر سواری کر رہے تھے، بارش ہو گئی بہت تیز، رات کا وقت ہو گیا، سفر کرنا مشکل، جگہ تلاش کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی ملی، اس کو دروازہ کھٹکھٹایا، ہم بارش میں ہیں، بھیگ رہے ہیں، مسافر ہیں۔ اس نے کہا جی میرے پاس جگہ نہیں ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اس میں میری بیوی ہے اور اس کو تکلیف ہے، میں اس وقت تو اور بھی زیادہ کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تکلیف میں ہے اور کوئی جگہ ہے نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا تیری بیوی کو تکلیف ہے، میں تعویذ لکھ دیتا ہوں، تکلیف دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، تو ہمیں جگہ دے دے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ حضرت صاحب کے لیے دروازہ کھولا، آپ بھی اندر چلے گئے، گدھے کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کے لیے جگہ بنائی۔ فرمایا یہ جانور یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، بھیگے گا۔ فرمایا لاؤ کاغذ قلم لاؤ۔ اس نے کہا جی میں دیہات میں رہتا ہوں، کاغذ قلم ہوتا تو کہیں میں پڑھا لکھا ہوتا تو اور کیا چاہیے تھا۔ فرمایا کوئی چیز لاؤ۔ یہ جو مٹکے کا ڈھکن ہوتا ہے نا، مٹی کے بنے ہوئے مٹکے کا ڈھکن، اور کوئلہ لے آیا، حضرت نے اس پہ تعویذ لکھ دیا۔ فرمایا اپنی بیوی کو کہو بائیں ران کے نیچے رکھ لے، اس کو تکلیف تھی، بچہ ہونے والا تھا، ادھر وہ رکھا، ادھر آسانی سے بچہ ہو گیا۔ لکھا کیا تھا ذرا وہ بھی بتا دوں، میں نے بات سنائی ہے آپ کو۔ 700 برس ہو گئے آج تک تعویذ بنا ہوا ہے۔ آپ نے لکھا مرا جائے شد وخر مرا جائے شد، زنے دہقاں زائد یا نہ زائد۔ مجھے جگہ مل گئی ہے، میرے گدھے کو جگہ مل گئی ہے، اس کی بیوی جنے نہ جنے، یہ لکھا۔ اس نے فوراً کوئی لیبر پین کی تکلیف، کوئی جناب میٹرنیٹی ہوم، بچہ خانہ، آرام سے اس دن سے یہ تعویذ بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے ہاتھ سے لکھا گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ اونچی
ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں تو اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی حضرت شیخ سعدی کا شعر تعویذ بنا ہے تو مخدوم صاحب کا نام تعویذ کیوں نہیں بنے گا؟ آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت کے سلسلے میں آگے چل کر حضرت سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ، حضرت کے لاکھوں مرید پورا انڈیا اور یہاں پاکستان تک، کہاں کہاں، لاہور پاکستان اس وقت نہیں تھا، تشریف لائے، لیکن حضرت کے مریدین کا سلسلہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ پہلے بادشاہ تھے ایک ریاست کے، آج وہ بادشاہ ہے پوری سلطنت کے۔ ہر دل میں ان کی محبت کیوں ہے؟ کہ ان کا جینا اللہ کے لیے، ان کا مرنا اللہ کے لیے، اور شریعت و سنت کے کتنے پابند کسی ایک مرید کی معمولی سی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے، شریعت کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت نے کبھی بھی کسی کے معاملے میں ایسا نہیں کیا کہ مرید ہے شریعت کے خلاف کیا ہے تو چھوڑ دو، نہیں، شریعت کی پابندی کو بنیاد بنایا۔ ہمیں سبق مل گیا، اللہ والے وہ ہیں جو نبی کے سچے غلام ہوتے ہیں، نبی کی غلامی میں بادشاہی ملتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرتبہ پائے تو نبی کا غلام بنے، بادشاہ بن جائے گا۔ کیسا بادشاہ بنے گا؟ مشکات شریف میں حدیث موجود، واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، بتا دوں اثر کیسا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام عبداللہ، کیا نام ہے؟ کیا مانے عبداللہ کے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا۔ آپ سارے بھی عبداللہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مگر ان کا نام تھا عبداللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں صحرا میں چلنے، ان کے اوپر جتنا مرضی بوجھ لاد دو، کیونکہ سفینہ صحرائی اونٹ کو کہا جاتا ہے، ایک اونٹ جتنا وزن اٹھاتا تھا حضرت کئی اونٹوں کا وزن اٹھا لیتے تھے اور آرام سے چلتے رہتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کیونکہ نبی نے کیا فرما دیا تھا ان کو؟ سفینہ۔ لشکر اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، لشکر سے تھوڑا سا الگ ہو گئے، تھوڑا سا ضرورت تھی کسی حاجت کی، الگ ہوئے، ادھر نکلے تو سامنے سے شیر آ گیا۔ کون؟ اصلی، نقلی نہیں۔ آپ کے ہاں بھی ہے نا شیر آیا، شیر آیا، وہ اصلی شیر آ گیا سامنے۔ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، شیر نے بھی دیکھا، جان کی حفاظت کی سمجھ اللہ نے سب کو دی ہے۔ اس شیر نے دیکھا یہ بندہ مجھے دیکھ کے کھڑا ہو گیا ہے، کس نے کوئی ہتھیار نہ چھپایا ہو، میں اس کے قریب جاؤں تو مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اس نے حضرت کا طواف کیا، حضرت کا پھیرا لگایا دیکھنے کے لیے کہ ہاتھ پاؤں دیکھ لوں، کوئی ہتھیار تو نہیں ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ سامنے آیا، سامنے آ کر، شیر کی عادت ہوتی ہے پیچھے زور لگا کے نا، کمر پہ اپنے آپ کو پیچھے کھینچ کے پورا وہ زور لگاتا ہے۔ اس نے اپنی قوت کو جمع کر کے منہ کھولا، پنجے اٹھا کر حملہ کرنا چاہا۔ جو ہی اس نے پنجے اٹھائے، حضرت سفینہ بولے، یا ابا الحارث، یہ شیر کی کنیت، اے جنگل کے بادشاہ، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ صحابی نے کیا کہا؟ میں رسول اللہ کا، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کون کہے گا نہیں ہوں؟ سب کہیں گے، مگر غلامی کیا ہوتی ہے اس کو بھی پہچانو نا۔ ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کہتے ہو نا؟ پوچھ رہا ہوں تو غلامی مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ نماز چھوڑ دو۔ غلامی مصطفیٰ کیا کہتی ہے؟ جھوٹ بولو، بیویوں سے برا سلوک کرو، دفتروں میں وقت پر نہ جاؤ، ہیں، پوری ڈیوٹی نہ کرو، غیبت کرو، ملاوٹ کرو۔ کیا یہ غلامی مصطفیٰ کہتی ہے؟ نہیں۔ پیروں کے مرید کس لیے بنے؟ کہ تعویذ مل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے؟ کس لیے بنے ہیں؟ کہ
کہ ہمیں جنت میں جانے کی توفیق مل جائے، ہم سیدھے راستے پر چلے شیطان سے بچ کر تاکہ جنت میں جا سکے۔ مگر غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے پھر ہم ووٹ دیں نبی کے دشمنوں کو، تو کیا یہ غلامی ہے مصطفیٰ؟ کھالیں دیں دوسروں کو، بچے پڑھنے بھیجیں دوسروں کے مدرسے میں، کیا یہ غلامی ہے مصطفیٰ ہے؟ پہچاننا ہوگا اپنے آپ کو، سنی کو سنی کا وفادار ہونا ہوگا، سنی کو سنیوں کا درد رکھنا ہوگا، سنی کو سنیوں کو مضبوط کرنا ہو۔ اپنی مسجدیں آباد کرو، اپنے مدرسے آباد کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ تاکہ دوسرے تمہیں بہکا نہ سکیں۔ اس نے جب شیر نے حملہ کیا، صحابی نے کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، حالانکہ کہنا چاہیے تھا میں عبداللہ ہوں، نام تو عبداللہ تھا۔ یہ اگر کہتے میں عبداللہ ہوں، وہ آگے سے کہہ دیتا میں اسد اللہ ہوں۔ تو اللہ کا بندہ، میں اللہ کا شیر، ایک دوسرے کے لیے حلال؟ نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ میں رسول اللہ کا، اونچی کہیے، محبت سے کہیے، غلام ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، مشکات شریف میں موجود۔ اس شیر نے اپنا کھلا ہوا منہ بند کر لیا، اٹھائے ہوئے پنجے زمین پر واپس رکھ دیے اور اپنا ماتھا حضرت کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں رسول اللہ کا، اس نے ماتھا رکھ کر زبان حال سے کہا اگر تو نبی کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، اس نے ماتھا ٹیکا حضرت کے قدموں میں اور پھر اشارہ کیا چلو، اشارہ کیا، کبھی دائیں ہو رہا ہے، کبھی بائیں ہو رہا ہے، کبھی آگے پیچھے دیکھ رہا ہے کسی اور طرف سے کوئی جانور نہ آئے۔ یہ اشارہ کیوں کیا اس نے؟ چلو، اس کا مطلب تھا جنگل کے باقی جانور سارے سنی نہیں ہیں، چلو میں آپ کی حفاظت کروں، وہ گڑبڑ بھی آ سکتا ہے، سارے سنی نہیں ہیں۔ جب تک حضرت اپنے قافلے کے لوگوں تمہیں نہیں پہنچ گئے وہ حفاظت کرتا رہا۔ جب لوگ نظر آئے اس نے دوبارہ ماتھا ٹیکا، جائیے آپ کا رستہ آ گیا۔ تو جو اللہ کے بندے بنتے ہیں، نبی کے غلام بنتے ہیں، بولو پھر جانور بھی ان کا کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے والوں، بس ایک پیغام یاد رکھنا، انہوں نے بتا دیا جب تک جینا ہے ایمان کے ساتھ جینا ہے، نبی سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ میں ہر اشرفی کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، ہر سنی کو پکا سنی دیکھنا چاہتا ہوں، صرف آپ نہیں، آپ کی عورتوں بچوں میں بھی یہی پیغام پہنچنا چاہیے۔ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، درسگاہ ہے، جہاں جہاں بھی یہ سلسلے ہیں ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل کر اپنے ایمان و عمل کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالی اس بزم عطائے اشرف کو اور اس کے وابستگان کو برکتیں عطا فرمائے۔ مضمون جتنا پھیلانا تھا پھیلا نہیں سکا، سردی بھی ہے اور میں اسی پروگرام کے لیے رکا ہوں، صبح میں نے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ میری مختصر حاضری اللہ قبول فرمائے، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا۔